اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جمعہ کے دن کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اور ایک مسلمان کے دل میں جو اس کی عظمت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اور دنوں میں اور نمازوں میں جتنے مصلیان نہیں ہوتے اس سے کہیں زیادہ مصلیان اور نمازی جمعہ کے دن مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے تو تمام ہی نمازوں کی فضیلت ہے، ہر نماز کے اندر حاضر ہونا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے اور وہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس دن کے اندر جانتے ہیں ہم کہ 2 رکعت صرف فرض نماز ہے اور نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے جمعہ، جس کا ذکر خود قرآن کریم میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر سے تعبیر کیا ہے اور جس کی طرف دوڑ کر جانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والوں جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ چونکہ خطبہ یہ عربی زبان میں ہوتا ہے اور عوام الناس یہ عربی زبان جانتے نہیں ہیں، لہذا صرف خطبہ سنتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے، اس کے پیغام کو نہیں سمجھ پاتے کہ کیا ہمیں پیغام دیا گیا ہے اور کیا ہمیں بتلایا گیا ہے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں عوام الناس کو اور اسی طریقے سے ہماری پردہ نشین خواتین گھروں میں ہیں ان تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر جمعہ میں جو عربی زبان میں خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر کیا پیغام دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ پیغام میں اردو زبان میں بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے جو ہے ہر جمعہ کو انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو اس جمعہ کو جو خطبہ پڑھا گیا ہے اس کا مختصر خلاصہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو بغور سنیں گے اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا خلاصہ۔ آج کے خطبے میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی اور اطاعت و فرمانبرداری کے بعد ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کا درجہ ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 2 گناہ کبیرہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو براہ راست گالی دینا یا کسی کے والدین کو دینا، پھر وہ پلٹ کر اس کے والدین کو گالی دے، دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کے احترام کا کیا مقام ہے۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جن گناہوں کی سزا اللہ چاہیں گے آخرت میں بھی دیں گے، مگر ماں باپ کو ستانے کی سزا اللہ اس دنیا میں ضرور دیتے ہیں۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کو دکھ پہنچاتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ پانچویں بات یہ بتائی گئی کہ ماں باپ کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہو سکتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی پر اس کی ماں ناراض تھی تو مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ چھٹی وعید یہ سنائی گئی کہ والدین کو ستانا اور ان کو تکلیف دینا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے قیامت کے دن اس کے نیک اعمال بھی کام نہ آئیں گے۔ ساتویں نصیحت یہ کی گئی کہ جس طرح والدین اولاد کے حق میں دعا کریں تو ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی بد دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، اس لیے ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ 8واں سبق یہ ملا کہ ہر انسان پر بندوں کے حقوق بھی ہیں جن کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہی ہے، بیوی بچوں کا حق ان کے بعد ہے، لہذا بیوی اور دوستوں کی باتیں ماننا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا قیامت کی نشانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ 9ویں ہدایت یہ دی گئی کہ ہمارے بچے اسی وقت ہماری فرمانبرداری کریں گے جب کہ انہیں دین کا علم ہو، اس لیے ان کو علم دین سکھانا چاہیے۔ 10ویں اہم بات یہ بتائی گئی کہ علم دین حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اچھا مکتب ہے، اس کو قائم کریں
اور اس میں خود دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دین سیکھنے کے لیے بھیجیں۔ لہذا آج کے خطبے میں والدین کو مت ستاؤ کہ عنوان پر جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جا کر اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔